انسان کو دیکھ رہا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، پیسہ دیکھتا ہے، جو چیز چکھتا ہے وہ کھانے پینے کی دنیاوی چیزیں ہیں، جن چیزوں کو سن رہا ہے وہ دنیا ہے، پیسے کی بات سنتا ہے، کاروبار کی بات سنتا ہے، سیاست کی بات سنتا ہے، تو یہ باتیں اس کے کانوں میں آ رہی ہیں، تو گویا اس کے ارد گرد خول ہے دنیا کا۔ اب اس کی نظر اس خول سے نکل کر، پار کر کے، اس کو کراس کر کے اللہ کی ذات تک پہنچ جائے، یہ احسان ہے۔ اب یہ چیزیں تو موجود ہیں، یہ کیسے انسان کی نظر یہاں سے کراس کر کے، پار کر کے اللہ کی ذات تک پہنچے گی؟ یہ تب ہوگا جب انسان کے دل، دماغ، سوچ اور فکر میں صرف اللہ کی ذات آ جائے۔ اس کو حصی مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اور ہمیں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے صرف رات کو نہیں دن کو بھی رہتے ہیں، اور پورا یہ عالم، فضا، آسمان تک سیاروں سے بھری، ستاروں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی تعداد بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کا احاطہ انسان کی عقل نہیں کر سکتی۔ 1,00,000 ستارے کا ایک کہکشاں بنتی ہے، اور یہ جو دوربین یا انسان نے بنائی ہیں، اس کے مطابق 1,00,000 کہکشاؤں کا تو انکشاف ہوا ہے، دوربینی کے ذریعے سے دیکھا ہے۔ اب جب سورج نکلتا ہے تو ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری نظر یہ کہتی ہے کہ یہ ستارے نہیں ہیں، اب سورج ہے، حالانکہ ستارے تو موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی عقل سورج دیکھتی ہے، اس کی آنکھ سورج دیکھتی ہے، جب آنکھ کی نظر سورج پر پڑتی ہے تو اس آنکھ کے سامنے سے آسمان پر موجود سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ باقی ہیں۔ اس کی نظر ان ستاروں سے کراس کر کے سورج تک پہنچتی ہے۔ بس اسی طرح جب انسان کا دل صاف ہو جائے اور اس کی عقل صاف ہو جائے، اس کی سوچ پاک ہو جائے، اس کے نظریات صاف ہو جائیں، اس کے معاملات بھی بالکل صاف ہو جائیں، اس کے بعد انسان کے دل کو اللہ یہ نظر عطا فرماتے ہیں کہ اس کی نظر سیدھا اللہ کی ذات پر رہتی ہے۔ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چرواہے کو فرمایا تھا، یہ حدیث میں ہے، چرواہے کو فرمایا تھا کہ ایک بکری دے دو، ہمارا لشکر بھوکا ہے، ہم ذرا کاٹ کر کھا لیتے ہیں، آپ کو اس کا معاوضہ دے دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے غلام کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں، اس لیے اس کو فرمایا کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں پیسے، رقم دے دیتے ہیں، آپ ہمیں ایک بکری دے دو، ہم ذرا ذبح کر کے کھائیں، ہم بھوک لگ رہی ہے، اور باقی بھوک لگ رہی تھی ان کو۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا آقا اس وقت دیکھ تو نہیں رہا، تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، اور جنگل میں بھیڑیے تو پھرتے ہی ہیں، کھاتے رہتے ہیں،
یعنی تیرے مالک کو تجھ پر یقین آ جائے گا کہ واقعی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس نے جو لفظ بولا حدیث میں محدثین نے واضح کر کے اس کو لکھا ہے، اس نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی پیسہ اس کے سامنے آیا اور اس پیسے کو محفوظ کرنے کا راستہ بھی اس کو بتا دیا گیا، لیکن اس کی نظر اللہ کی ذات پر تھی۔ اس لشکر نے تو آگے چلے جانا تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو اس نے تو آگے چلا جانا تھا، لیکن اس غلام کے ایمان اس درجے کا تھا کہ اس کا دل اللہ کی ذات کو دیکھ رہا تھا، اس لیے فوراً اس نے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ اگر میں اپنے آقا کو دھوکہ دوں گا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس جب یہ صاف ہو جائے اس کے بعد ایمان والے کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم مسلمان احسان کی نعمت کو کھو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اعلیٰ درجہ یہ حاصل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں وجود شہودی، توحید شہودی۔ ہم موحد ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے خدا را واحد گفتن، خدا را واحد گفتن۔ ہمارا حال وہی ہے، ہم اللہ کو ایک کہتے ہیں۔ جس دن اس سے نکل کر ہمارے دل دماغ کی نظر اللہ کی ذات پر ہوگی، اس وقت ہماری کیفیت ہوگی خدا را واحد بودن، یعنی اللہ ایک ہے۔ پھر ہم اللہ کو ایک کہیں گے نہیں، اللہ کو ایک مانیں گے۔ ابھی ہم اللہ کو ایک کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، میرے شیخ کے شیخ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک میں بیان پڑھ رہا تھا ان کے ملفوظات میں۔ وہ اپنے شیخ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ حضرت میرے دل میں بہت سارے خدا ہیں، میں آیا ہوں صرف ایک خدا کو حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب بہت بڑے عالم اور مفسر تھے مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کے کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا حضرت ایک ہوتا تو میں اس کا نام لے کر آپ کو بتاتا، میرے تو بہت سارے خدا ہیں، پیسہ بھی میرا خدا ہے اور عہدہ بھی میرا خدا ہے، شہرت بھی میرا خدا ہے، میری بیوی بھی میرا خدا، میرے بچے بھی میرا خدا، میرے علاقے کا بڑا ناظر وہ بھی میرا خدا ہے۔ میرا ایک خدا ہو تو بتاؤں، میں کبھی اس کو راضی کرتا ہوں، کبھی اس کو راضی کرتا ہوں، کبھی اس کو راضی کرتا ہوں، کبھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری نظر تو ان ساری چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اب دیکھیں خواہشات انسان کی کتنی ہیں، اور انہی خواہشات کے پیچھے اس اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ خواہش حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے۔ یہ سارے کام ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظر اللہ کی ذات پر نہیں، اس کی نظر ان چیزوں پر ہے۔ بس ان چیزوں سے نظر ہٹا کر جب نظر اللہ کی ذات پر جائے گی تو اس وقت یہ احسان کا درجہ نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے۔ جب اللہ کی ذات پر انسان کی نظر چلی جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور اللہ کی قدرتیں انسان کے دل دماغ پر منکشف ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی عظمتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ کی بڑائی، کبریائی انسان کی زبان پر نہیں دل دماغ پر جب بیٹھ جاتی ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے بعد باوجود اس کے کہ وہ تجارت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے،
تجارت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، وہ اس کے پاس بچے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہم کلامی کرتا ہے، ساری دنیا کے کام کرتا ہے، لیکن اس کی نظر اس دنیا پر نہیں ہوتی، اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اب ان میں سے کوئی چیز بھی اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے رکاوٹ ڈال رہی ہو تو اس رکاوٹ کو ہٹا کر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو باقی رکھتا ہے۔ یہ اس احسان کا فائدہ ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اہل اللہ، اہل دل، کہ اسی علاقے میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے۔ تو اس کا ایک غلام تھا، ایاز، خادم تھا اس کا باپ اس کو لے کر آیا تھا، اور ان پڑھ تھا لیکن تھا سمجھدار، پڑھا ہوا نہیں تھا، سمجھدار بہت تھا۔ یہاں تک کہ محمود غزنوی نے اس کے اندر کے جوہر کو پہچان کر باقی وزراء سے اس کو زیادہ مقام دیا ہوا تھا، غلام۔ اب اس بنیاد پر کہ یہ غلام ہے، ہم وزراء ہیں، اس کے ساتھ وزراء حسد کرتے ہیں کہ ہمارا مقام زیادہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ سلامت اس سے مشورہ کرتا ہے اور اس کی بات کو ترجیح دیتا ہے، ہم جو مشورہ دیں اور کمیٹی میں ہم جو ایک مدعا پیش کرتے ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ بادشاہ یہ بات بھی سمجھ گیا۔ ایک دن اس نے تمام وزراء جب وہ مجلس میں بیٹھے تھے تو ایاز سے کہا کہ میرے وہ خزانے سے ایک وہ سب سے قیمتی جو موتی ہے وہ لے آؤ۔ موتی لے آئے، نیچے پتھر رکھا، اوپر موتی رکھا۔ اب ایک وزیر کو بلایا کہ میرا حکم ہے آپ اس موتی کو توڑ دیں، اوپر پتھر ماریں یہ ٹوٹ جائے۔ وہ سوچنے لگا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس جو یہ موتی ہے، ایسا موتی تو بہت سارے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کی سلطنت کا اتنا بڑا نقصان کروں۔ بادشاہ نے شاباش دی، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، اس نے بھی وہاں آ کر یہی گفتگو کی کہ یہ بہت قیمتی ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کی سلطنت کا اتنا نقصان کروں۔ گویا کہ اپنی خیر خواہی کا اظہار کیا اس نے۔ بادشاہ نے اس کو بھی شاباش دی، بیٹھ گئے۔ جب سارے کے سارے بھگت گئے، اب اس کے بعد ایاز کو بلایا، اس کو کہا کہ اس کو توڑ دو۔ ایاز نے پتھر اٹھایا، تھوڑی دیر سوچا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا مثنوی میں۔ تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد دے مارا اس کو اور ریزہ ریزہ کر دیا اس موتی کو۔ بادشاہ نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اور سارے کہنے لگے دیکھو ہم نہیں کہتے تھے یہ بے وقوف ہے، اس کو اس موتی کی قیمت کا کیا پتہ، یہ تو غلام ہے، اس کی عقل تو چھوٹی سی ہے، اس کو کیا قیمت کا پتہ۔ بادشاہ نے کہا بھئی آپ نے اتنا بڑا نقصان کیوں کر دیا؟ سب کے ہاں تو اس موتی کی حیثیت اور قیمت تھی، تیرے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پہلی بات ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میری کیا سوچ ہے، میں اپنی سوچ کو بڑی سوچ نہیں سمجھتا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر آپ نے ایسا کیا کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے موتی کو دیکھا، اس کی قیمت کا میرے ذہن میں استحضار تھا، اور مقابلے میں پھر آپ کے حکم کو دیکھا، میں نے اپنے عقل کے ترازو سے دونوں کو تولا تو مجھے آپ کے حکم کا وزن زیادہ لگا اس موتی کی قیمت سے، اس لیے میں نے آپ کا حکم نہیں توڑا، موتی توڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا شاباش، اس لیے تو میں اس کو قریب رکھتا ہوں، آپ کے ہاں میرے حکم کی کوئی قیمت نہیں ہے موتی کے مقابلے میں۔ سب کو سمجھا دیا کہ حقیقت یہ ہے، بس احسان سمجھنے کے لیے
یہ مثال کافی ہے، جس کا دل اللہ کی ذات پر لگ جائے، جس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، تو اللہ کے احکام اس کے ہاں دنیا کی ساری قیمت سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، اپنے دل کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، اپنی خواہش کو توڑ دیتا ہے، اپنے تقاضوں کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا۔ اس کے اوپر ساری دنیا اس کے سامنے فنا ہوتی نظر آئے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر میری دنیا تو ہے نہیں، دنیا جاتی ہے جاتی رہے، اگر وہ خوش ہو گیا مجھے اس سے بہتر دنیا عطا کرے گا۔ بس احسان یہی ہے، اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم فرماتا ہے انصاف کا اور احسان کا درجہ حاصل کرو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ احسان، یہ ہمارا ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔